شکران یا ربی شکران۔ پیشاب کر کے باہر آ جاتے ہیں، کبھی یہ پیشاب کے آنے کو رب کی نعمت سمجھا ہے؟ اور اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے اس سے پوچھو جس کا پیشاب رکا ہوا ہے، کس قدر چلا رہا ہے، کس قدر چیخ رہا ہے۔ یعنی پیشاب کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیشاب کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، اور اگر یہ پیشاب اندر ہی رہے تو تیزابیت اندر پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پیشاب کا آنا کتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کے لیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حکایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ، اس کا پیشاب رک گیا، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، ڈاکٹر، حکیم، طبیب سب اکٹھے ہو گئے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ ایک اللہ والا بھی آ گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ میں کہا کرو۔ کہنے لگا پہلے پیسے طے کرو۔ وہ کہنے لگا مانگو جو مانگتے ہو، کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا تھا تو میں تو مرا جا رہا ہوں، میں نے سلطنت یا یہ مال و دولت اپنے سینے پہ رکھ کے تھوڑی لے کے جانا ہے، مجھے آرام آ جائے، مجھے اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا مانگو کیا؟ کہنا آدھی سلطنت میرے نام کرو، آدھی سلطنت میرے نام۔ اس نے کہا لاؤ، آدھی سلطنت اس کے نام کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد استنجا خانے گیا تو پیشاب آیا تو صحیح، لیکن تھوڑا آیا، کھل کے نہیں آیا۔ باہر آیا، کہنے لگا جی پیشاب تو آیا ہے لیکن کھل کے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا باقی آدھی سلطنت بھی دو دو، پھر کھل کے آئے گا۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے باقی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دی۔ استنجا خانے گیا، کھل کے پیشاب آ گیا۔ باہر آیا تو کہنے لگا اب تم تخت پر بیٹھو، میں نیچے بیٹھوں گا، اب تم اس تخت کے مالک ہو۔ وہ اللہ والا تخت کے اوپر چڑھا اور اس کو ایک ٹھوکر مار کے کہتا ہے میں نے اس تخت کو کیا کرنا جس کی قیمت میرے نزدیک پیشاب کے چند قطرے رکھی گئی، میں نے اس تخت کو کیا کرنا۔ یار دور نہ جائیں، ہم تھوکتے ہیں، کوئی ادھر تھوک رہا ہے، کوئی ادھر تھوک رہا ہے، کیا کبھی تھوک کے آنے کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے؟ میں بتلا صرف یہ رہا ہوں کہ ہم نعمتیں تو وہ گنے جس کو نعمتوں کا پتہ ہو، ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ تھوک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک بندہ، اس نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا منہ میں تھوک بن جائے، نہیں بن رہی۔ ایک دن بیچارہ سرد آہ لے کر کہتا ہے ہائے میں کیا کروں، میرے منہ میں تھوک نہیں بن رہی۔ ایک بندہ کہ نہیں باندھی تو نہ بنے یار، کی ہو گیا؟ کہنے لگا بے وقوف، تیرے منہ میں بن رہی ہے، تجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تھوک جو ہے نا، لعاب، اس کے اندر ایسیڈیٹیز ہوتی ہیں، تیزابیت ہوتی ہے۔ جب کھانا بندہ کھاتا ہے تو یہ کھانے کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور کھانا معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ کہنے لگا میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، میں جیسا کھانا کھاتا ہوں ویسا ہی نکل جاتا ہے، ہضم ہوتا ہی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا ہے؟ یہ ہاتھ ہمارا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دن حضرت صاحب میں نے ایسے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، یقین جانو میرا اتنا ایمان تازہ ہوا، اتنا ایمان تازہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بندہ اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ مصنوعی ٹانگ لگاتا ہے، ہوتے ہیں نا مصنوعی ٹانگ لگاتے ہیں۔ اچھا وہ ٹانگ آئے دن خراب ہوئی رہتی ہے، اچھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ بندے کا جسم بڑھتا ہے، وہ ٹانگ چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر جاتا ہے بڑی کروا کے آتا ہے۔ یار جو رب نے ہمیں ٹانگ دی خود بخود ہی بڑھ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے کتنی ٹانگ ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ٹانگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی خرچ کر دو، ایسا ہاتھ کوئی بنا سکتا ہے؟